پیارے بچوں، آداب۔ آج کا ہمارا موضوع مضمون دیوان مرحوم کی یاد میں، جس کے مصنف شمیم احمد شمیم ہیں، کا مختصر خلاصہ۔ دیوان مرحوم کی یاد شمیم احمد شمیم کا لکھا ہوا ایک خاکہ ہے، ایک شان عمری ہے۔ دیکھنے میں، ظاہر میں یہ ایک خاکہ ایک ایسے غیر معروف شخصیت کے بارے میں ہے، مگر شمیم احمد شمیم نے دیوان صاحب کی شخصیت کو، ان کے مختلف پہلوؤں کو، گوناگون پہلوؤں کو اس طرح، اس قدر اجاگر کیا کہ قاری پڑھنے والے کے سامنے ان کی ہبہو تصویر آ جاتی ہے۔ اس خاکے میں شمیم احمد شمیم نے پہلے حصے میں فلسفانہ انداز سے حقیقت کو سمجھایا ہے کہ موت اٹل ہے، دائمی ہے، اور کسی انسان کے مرنے سے دنیا کے کاروبار، دنیا کی محفلوں، دنیا کے رہنائیوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہ دستور ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، ہم رہیں یا نہ رہیں گے، دنیا چلتی رہے گی، اور ہمارے مرنے کے بعد کسی کو ہماری یاد نہیں آئے گی۔ اس مضمون کے دوسرے حصے میں شمیم احمد شمیم نے دیوان صاحب کے خاندان اور عادات و ان کے اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیوان صاحب شمیم احمد شمیم کے دوست ہوتے ہیں۔ اس خاکے میں دیوان صاحب کی تمام خوبیوں کا ذکر بڑھا چڑھا کے کیا گیا ہے۔ ان کی خامیوں اور کمزوریوں کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ ان پر خوبیوں کا گمان ہوتا ہے۔ شمیم احمد شمیم کا شمار ان قلمکاروں میں ہوتا ہے جو غیر معروف لوگوں کے گوناگون صفات کو اپنے قلم کے جوہر سے، اپنے قلم کی قابلیت سے زندہ و جاوید بنا دیتے ہیں۔ لوگ عام طور پر ادیبوں، دانشوروں، سیاستدانوں، مفکروں یا پھر بڑے بڑے مشہور و معروف شخصیات میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن اس دنیا میں گوناگون صفات کے مالک بہت سے غیر معروف لوگ بھی ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں، اور ایسے ادیب اور ایسے مصنف بھی ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں کو، ان لوگوں کو، غیر معروف لوگوں کو اپنی قلم کی جولانیوں سے زندہ جاوید بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہی قلمکاروں میں شمیم احمد کا شمیم کیا جاتا ہے۔
دیوان مرحوم کی یاد میں شمیم احمد شمیم لکھتے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، نہیں گھبراتا۔ اگر ڈر ہے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے عزیز و اقارب، میرے بیوی بچے، میرے دوست اس طرح مرنے کے بعد اس طرح بلا دیں گے کہ جس طرح میں نے اپنے مرحوم باپ، عزیز بھائی اور عزیز ترین دوست، پیاروں میں سے پیارے دوست عبدالقادر دیوان کو بھول گیا ہوں۔ میں جو اس وقت کہیں انجمنوں کی رونق، کہیں محفلوں کی جان، اپنی اس محدود کائنات کا مرکز، بہت سے دلوں کی مسرت اور نگاہوں کی سجاوٹ کا باعث ہوں۔ ڈر صرف اس بات کا ہے کہ جب اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، اڑ جاؤں گا، مر جاؤں گا، چند ہی کچھ دنوں تک گریہ زاری، ماتم پرستی، افسوس کرنے کے بعد بلا دیا جائے گا کہ جیسے کبھی میرا وجود ہی اس دنیا میں نہ تھا۔ میرے بچے کبھی کبھی میرا ذکر کریں گے، لیکن بے تعلقی اور سرد مہری کے ساتھ، جس طرح میں اپنے والد دادا مرحوم کی کرتا ہوں۔ پہلے یہ سوچا تھا کہ یہ دنیا میرے بغیر کیسے چلے گی، میرے مرنے کے بعد میرے نہ ہونے سے کتنی ویران ہوگی، کاروبار کیسے چلیں گے۔ لیکن جب یہ محسوس ہونے لگا کہ جس طرح چونٹی کی موت سے کوئی بہتال نہیں آتی، اسی طرح میری موت سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی خلا واقعہ نہیں ہوگا۔ دنیا چلتی رہے گی، اسی طرح چلے گی، رونقیں چلتی رہیں گی، محفلیں چلتی رہیں گی۔ میرے عزیز ترین دوستوں اور عزیز ترین رشتہ داروں کے بغیر کسی کو غم کے دو آنسو بہانے کی فرصت بھی نہیں ہوگی۔ دنیا کے غم میں الجھ کر میرے غم کو بھول جائیں گے، اور جس طرح میں اپنے عزیز چاہنے والوں کے ساتھ کیا ہے، یہی میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ اس تصور سے ڈرتا ہوں، کانپتا ہوں، گھبراتا ہوں، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں۔ میرے گھبرانے سے بھی موت آئے گی، اور افسوس کہ میری موت کے بعد بھی اس دنیا کی رہنائیاں کم نہ ہوں گی، محفلیں کم نہ ہوں گی۔ شمیم احمد شمیم اپنے عزیز ترین دوست کے مرنے کا ذکر کرتے ہیں، دیوان صاحب کا، کہ آج سے پہلے آج کے دن 5 مئی کو مرنے کی خبر ملی تو میں دنگ رہ گیا۔ کیا ہوا؟ آج کے دن دیوان صاحب نے شوپیاں سے سری نگر آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ آئے نہیں، خود نہیں آ سکے، اپنی موت کی خبر بھیجی۔ ان کی موت میں زندگی کی شان ہے۔ وہ 3-4 ماہ دہلی کاروبار کے سلسلے میں قیام کرنے کے بعد ہفتے کو ہی لوٹے تھے۔
اس کی غیر حاضری میں ایک عزیز رحلت فرما گئے تھے۔ دیوان صاحب ان کے گھر تعزیت کے لیے جا رہے تھے کہ خود ہی سفر میں مرحوم ہو گئے۔ شوپیاں سے دور رتن پورہ کے قریب تقریباً 4 میل دور اچانک بجلی گری اور وہیں گھوڑے سمیت ڈھیر ہو گئی۔ میں اس کی آنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ دیوان صاحب کی موت سے پہلے بھی مجھے 16 سال کی عمر میں والد صاحب، چند سال بعد بڑے بھائی کی موت کا صدمہ اٹھایا تھا۔ والد صاحب کا انتقال ایک طویل لمبی بیماری کے بعد ہوا تھا، اس لیے میرے ذہن سے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جدائی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ لیکن بھائی جان کی موت نے میری روح کو جھنجھوڑ ہلا رکھ دیا، کیونکہ اس کی موت مجھ سے دور مظفر آباد میں ہوئی تھی۔ لیکن جو ان صاحب دیوان صاحب کی بے وقت غیر متوقع، جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اس موت نے زندگی پر میرے اعتبار کی بنیادیں ہلا دیں۔ ان کی موت سے اب مجھے کوئی حادثہ غیر متوقع نہیں لگتا۔ اب کوئی بھی کسی وقت بھی مر سکتا ہے۔ اب میں نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا، لیکن میرا خیال تھا کہ میں دیوان صاحب کو کبھی نہیں بلاؤں گا، کبھی بلا ہی نہیں سکوں گا، جن کی وجہ سے میری زندگی میں کھلا اور نکھار پیدا ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ دیوان صاحب کی یادیں کمزور پڑنے کی بجائے زیادہ شدید ہوں گی۔ میں اپنے لکھنے کے میز پر ان کی یعنی دیوان صاحب کی تصویر سجائی تھی۔ ہر سال 5 مئی کو آئینہ میں ان کے متعلق اپنے تاثرات قلم بند لکھتا رہا۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ شمیم احمد شمیم کا اپنا ایک اخبار جس کا نام آئینہ ہے، اس میں قلم بند کرتا رہا۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت کے بے رحم قافلہ یادوں کی پگڈنڈی پر گرد کی اتنی تہیں جما دے گا کہ بہت سی جانی پہچانی صورتیں بھی اجنبی نظر آنے لگیں۔ ابھی دیوان صاحب کو 6 سال ہی ہم سے جدا ہوئے تھے۔ آج اس کی 6ٹھی برسی پر ان کی یاد منانے کے لیے کئی بار اپنے آپ کو یاد دلانا پڑا۔ پچھلے سال تو ان کا تذکرہ کرنا ہی بھول گیا تھا۔ یہ سوچ کر کانپتا ہوں، لرزتا ہوں
میرے دوست، میرے احباب بھی میرے ساتھ یہی کریں گے۔ عبدالقادر دیوان صاحب کون تھے، کیا تھے اور کہاں رہتے تھے؟ اس سوال کا جواب دینا میرے لیے آسان نہیں، کیونکہ وہ کوئی بہت بڑا سیاسی لیڈر، مذہبی رہنما، اہل قلم، دانشور، ادیب نہیں تھے، یا صاحب نفیس بزرگ نہیں تھے، یعنی بڑا کوئی مشہور شخص یعنی شخصیت نہیں تھی۔ تو میں ان کے پیش منظر پر روشنی ڈال کر اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا۔ وہ ایک گمنام بے نام سی شخصیت کا نام ہے، شوپیاں کے ایک گاؤں میں دقیانوسی رئیسوں کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی، یعنی امیر گھرانے، لیکن ان کی سوچ جو تھی وہ ایسی تھی، ان کو صرف ان کے دوست اور عزیز و اقارب ہی جانتے ہیں۔ وہ اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جہاں لڑکیوں کو تعلیم دینا گناہ عظیم اور لڑکوں کی تعلیم وقت گنوانا معیوب عیب سمجھی جاتی تھی۔ اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ دیوان صاحب کو بچپن میں ہی کتابوں کی پریاں اٹھا کر کے لے جاتی ہیں اور ایسی نظر لگاتی کہ وہ ساری زندگی کتابوں کے ورقوں کی گردانی کرتا رہا۔ خاندان میں بزرگوں کی نظریں بچا کر اور باپ کے جیب کاٹ کر وہ کتابیں خریدتا رہا۔ یہ سب اس کے ذوق اور شوق کا کمال تھا۔ دکان پر کپڑے، چائے، نمک بیچتے بیچتے اس نے اپنی تعلیم پہلے میٹرک اور ابھی فاضل کے امتحان پاس کیے۔ یہ انہی کی صحبت کا فیض ہے جو میں آج یہ 4 حروف لکھ سکتا ہوں اور ادبی زندگی میں اچھے برے خیالات رکھتا ہوں۔ یہ دین جو ہے یہ دیوان صاحب کی دین ہے۔ دیوان صاحب نے میری ادبی ذوق کو تقویت پہنچائی، یہ اسی کا کارنامہ ہے، میرے استادوں کا نہیں۔ دیوان صاحب اتنا عمدہ شاعرانہ مذاق رکھتے تھے کہ اردو میں بڑے بڑے پروفیسر، شاعر، نقاد ان کے سامنے بے سود نظر آتے۔ ان کا دہلی سے کاروبار تھا، کاروبار کے سلسلے میں ہر سال دہلی آتے تھے۔ دہلی کی پبلک لائبریری کے عارضی ممبر ہوتے ہیں۔ اس لائبریری سے جتنا فائدہ دیوان صاحب مرحوم نے لیا اتنا شاید کسی دوسرے نے نہیں لیا ہو۔ دیوان صاحب کا شمار ان چند تاجروں میں کیا جا سکتا ہے جو کاروباری غراضت میں پاک و صاف رہتے تھے۔ وہ بہت کھرے ایماندار تھے۔ 26 سال کی عمر میں
انہیں وہ مقام ملا کہ انہیں اول کے بزرگوں میں جگہ ملنے لگی۔ وہ اپنے مذہب کے پکے سخت آدمی تھے، زاہد، نیک، پرہیزگار۔ اہل دین کی صحبت میں جب بیٹھتے تھے تو پرہیزگار اور متقی، جب کارواں کے ساتھ ہوتے یعنی بے دینی اور سرمستی بے خودی کی باتیں ہوتی، لیکن اس تہذیب اور شائستگی کے ساتھ کہ بے دین اور مومن میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس طرح کے شخصیت تھی، ان کا کوئی جواب نہیں۔ ان کو 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ فلمیں دیکھنے کا بھی شوق تھا، اور میں اکثر یہ کہہ کر چھیڑتا کہ جنت میں فلموں کی نمائش کا کوئی بندوبست، کوئی انتظام نہیں۔ عبدالقادر دیوان صاحب اگر کسی اچھے خاندان، چاہے وہ غریبی خاندان ہوتے بجائے رئیسوں کے خاندان سے پیدا ہوئے نہ ہوتے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی شخصیت اور صلاحیتوں اور قابلیت کا زیادہ بھرپور اظہار اور استعمال کر سکتے۔ ان کے قلم زباں میں وہ جادو تھا کہ بڑے بڑے ادیبوں اور مقرروں کے ہاں مجھے نظر نہیں آتا۔ وہ یوں تو شرمیلے تھے، لیکن جب ایک بار کھل جاتے پھر خوش بینائی کے ساتھ بات گفتار کے قابل۔ افسوس خاندانی روایت نے ان کے جوہر کو نکھرنے نہیں دیا۔ عین اس وقت جب وہ قوت ارادے کی مضبوطی کے بل بوتے پر خاندانی روایات اور تسلسلات عیب وغیرہ حیرت انگیز کی زنجیریں بھیڑیں توڑ چکے تھے، موت نے فرصت نہ دی، اور اس طرح ان کی شخصیت کا غنچہ پوری طرح کھل نہ پایا۔ دیوان صاحب پر کوئی کتاب نہیں لکھی جا سکتی، لیکن اگر میں شاعر ہوتا تو ایک خوبصورت نظم ضرور کہتا۔ اس کی خوبصورت شخصیت کو پھول سے تشبیہ دیتا کہ جس کی رنگ نہ شاخ ہے، لیکن جس کی خوشبو سے سارا ماحول بھرا ہوا ہے، معطر ہے۔ انہیں اونچے سر والی موسیقی ناپسند تھی، وہ شعلہ بازی سے زیادہ دھیمی آواز کو پسند کرتے تھے، اور یہی ان کی شخصیت کی خصوصیت تھی۔ جس طرح ایک اچھے ناظر شاعر کا تبصرہ یعنی ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، اسی طرح دیوان صاحب کا تعارف کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ جب کبھی کوئی بھولا بھٹکا میری تقریر یا میری تحریروں کی تعریف کرتا ہے،
مجھے دیوان صاحب کی یاد آتی ہے اور میں میں ہی من میں کہتا ہوں سن لیجیے اپنی تعریف میں ان کی عنایت اور رہنمائی کا ایک ادنا کرشمہ اور صد ہے کہ اس کے باوجود میں اسے بلانے لگا ہوں اور یہی دنیائی ریت ہے۔ شمیم احمد شمیم نے دیوان صاحب کی شخصیت کے گوناگون پہلوؤں کو اس طرح اجاگر کیا کہ پڑھنے والوں کے سامنے ان کی ہُبہُ تصویر آ جاتی ہے۔ تو یہ مختصر خلاصہ جو ہے دیوان مرحوم کی یاد میں شمیم احمد شمیم کا لکھا ہوا خلاصہ۔ مجھے امید ہے کہ اس خلاصے کی مدد سے آپ اس سبق کو اس مضمون کو اچھی طرح سمجھو گے اور اسے ذہن نشین کرو گے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔